الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الوجه الأنور وجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في القرآن المجيد فرقان الحميد محترما وآمره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وصحبه أجمعين وبارك وسلم عليك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین مسجد واجب الاحترام حضور دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین جل جلالہ عمر والہ کا احسان عظیم ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج ہم اور آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن سرب سجود ہونے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ گناہگار سیاکار خطا کار کی اور آپ تمام حضرات کی اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ کہ مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے صحیح طور پر سمجھنے اور قرآن حدیث کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے کفارہ سیئات بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق نبیہ الرسول الکریم. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں قوموں کے عروج و زوال کے مطلق اصول کو بیان فرمایا ہے.
قرآن مجید فرقان حمید چونکہ بذات خود ایک انقلابی کتاب ہے، اور جب تک مسلمانوں نے اس کتاب کو انقلابی کتاب کے طور پر اپنائے رکھا، آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا۔ یہ کتاب سب سے پہلے انسان کی فکر میں انقلاب لے کر آتی ہے، اس کے نظریات میں ایک انقلاب برپا کرتی ہے۔ اس کے بعد انسان کے اعمال میں یہ کتاب ایک انقلابی اثر پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کے سیرت و کردار میں انقلاب آتا ہے، اور جب انسان کے جسم میں، فکر میں، قلب میں، روح میں اور نظر میں قرآن کا یہ نور، ایمان کا یہ نور بھر جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ نور نکل کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو متاثر کرتا ہے، اور ارد گرد کے ماحول میں جو اندھیرے ہیں اس کو یہ ایمان کا نور اور روشنی اجالے میں بدل دیتی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کو جب تک ایک انقلابی کتاب کے طور پر مسلم امہ نے اپنائے رکھا، یہ کتاب انقلابات لاتی رہی، اور جب مسلمانوں نے اس کتاب کو ایک روایتی کتاب سمجھا، جب سے اس کتاب کو ایک روایتی کتاب سمجھ کر پڑھنا شروع کیا، تو آج ہم فقط روایات میں کھو گئے اور عمل سے تہی دست ہو گئے۔ عمل علم کی کنجی ہے، عمل علم کی چابی ہے۔ اگر عمل نہ کیا جائے تو علم اپنے اثرات نہیں دیتا، زبان میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اور جس مقصد کے لیے علم کو حاصل کیا گیا ہے، جب تک اس مقصد کے لیے علم پر عمل نہ کیا جائے اس وقت تک وہ علم بیکار ہوتا ہے۔ جیسے کالج یونیورسٹی سے کوئی انجینئرنگ میں ڈپلومہ یا ماسٹرز کرتا ہے، کوئی الیکٹرانک انجینئر بنتا ہے، کوئی فن سیکھتا ہے، جب تک وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، ڈگری تو ہے اس کے پاس، لیکن وہ ڈگری کاغذ کا ٹکڑا ہوگی جب تک وہ اس پر عمل کرنا نہ جانتا ہو، جب تک اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کو نہیں آتی ہے، اس وقت تک وہ صرف فارمولے اور نظریات کا یاد کرنے والا تو کہلایا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا حافظہ بہت اچھا ہے، آپ کو بہت کچھ آتا ہے، بہت کچھ یاد ہے، لیکن اگر وہ آپ کے کردار میں نہیں سماتی وہ چیز، آپ کے سیرت میں اگر نہیں سماتی وہ چیز، پریکٹیکلی اگر آپ کو وہ کام کرنا نہیں آتا تو وہ ڈگری کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک فکر ہے۔ جب تک پریکٹیکل اس کا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اس کو نہ سمجھا جائے اور عمل نہ کیا جائے، اس وقت تک قرآن ایک تھیوری رہے۔ بھئی قرآن تو نہیں بدلا نا، 1500 سال میں اس کی فکر نہیں بدلی، اس کے اصول نہیں بدلے۔ قرآن کہتا ہے فیہا کتب قیمہ، کہ اس قرآن میں مضبوط مضامین اور اصول موجود ہیں۔ اب اصولوں پر جب تک عمل نہیں کیا جائے گا، اور جب تک اس حکمت عملی کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا، اس وقت تک تو قرآن کچھ نہیں کرے گا۔
ٹھیک ہے مقدس کتاب ہے، ٹھیک ہے اس کو چوم کے رکھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو لا زوال ہے، جس کو زوال نہیں آئے گا کبھی۔ جس طرح سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے میں لا زوال، آپ کا اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، سرکار دو عالم نور المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ان میں سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور سرکار کی سیرت کو کبھی زوال نہیں آئے گا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو زوال نہیں ہے، بلکہ اس حسن کا صدقہ جن کو ملا اور نسبت جن کو ملی ان کا حسن بھی لازوال ہو جاتا ہے، سرکار کے علم کا صدقہ جن کو ملا ان کا علم بھی لازوال ہو جاتا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا صدقہ جن کو ملا ان کا عمل لازوال ہو جاتا ہے، ان کا کردار لازوال ہو جاتا ہے، ان کی ذات لازوال ہو جاتی ہے، اور وہی اولیاء اللہ ہے، اور وہی در حقیقت علماء حق ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء حق ہی در حقیقت انبیاء کے وارث ہیں۔ ابن خلدون نے اس پر پورا ایک چیپٹر باندھا ہے، اس حدیث پر، اور فرمایا اس میں ہر عالم نبی کا وارث نہیں ہے، ہر عالم کہلانے والا نبی کا وارث نہیں ہے، کیونکہ صرف یاد کر لینا اور نقل کر دینا علم کو علماء کا یہ کام نہیں ہے، فقط علماء کا یہ کام نہیں، یہ پہلا درجہ ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، اور پرانے جو لوگ بزرگان دین، سلف صالحین اور علماء متقدمین اور متاخرین میں جو گزرے ان سے اکتساب علم حاصل کیا جائے، یہ تو پہلا مرحلہ ہے کہ انہوں نے نقل کر دیا، وہ ناقلین علم ہیں جو علم کو نقل کرتے ہیں، جیسے فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں کی یہ تصنیف ہے، فلاں نے حدیث پر یہ کام کیا، اس علم کو حاصل کیا۔ اصل علماء وہ جن کی سیرت میں، کردار میں اور معاشرے میں ایک اہم رول ہو، اور وہ لوگوں کی فکر پر، لوگوں کی سوچ پر، معاشرے پر اچھے اثرات ڈالیں، وہ اثرات جو اللہ کے نبی نے ڈالے تھے، کیونکہ فیض وہیں سے چلا آ رہا ہے، اور علماء کے ذریعے اب یہ معاشرے میں آگے پھیل رہا ہے۔ فرمایا ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس میں وہ علماء شامل نہیں ہیں، علم کے ناقلین ہیں۔ 1000 کتابیں لکھ دیں آپ نے، بڑی اچھی بات، اتنی بڑی تحقیق آپ کی ہو گئی، بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، لیکن یہ کام یہاں رک نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی کا کام فقط اللہ کے پیغام کو دینا نہیں تھا، وہ جو فرمایا نا وما علینا الا البلاغ المبین، ہر نبی نے یہ فرمایا ہمارے ذمے تو بس اتنا تھا کہ ہم اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیں۔ اس سے مراد کوئی ڈاکیہ نہیں ہے، اس سے مراد کوئی پوسٹ مین نہیں ہے کہ وہاں سے خط لکھا گیا اور اس کا کام تھا آپ کے ہاتھ میں دے کر اور چلے جانا، اور جس نے یہ لکھا کہ نبی کا کام تو ایک ڈاکیے کی طرح ہے، معاذ اللہ پوسٹ مین کی طرح ہے، اس نے نبی کی شان کو سمجھا ہی نہیں۔ نبی کا کام فقط بلاغ سے مراد یہ نہیں ہے، بلغ یبلغ کے معنی ہے پہنچا دینا، پہنچا دینے میں مراد ایسا نہیں ہے جیسے کسی نے خط پہنچا دیا، بولے بھائی نبی کا کام تو اتنا تھا، جو اللہ نے پیغام دیا ایز اٹ از اس کو دے دیا، اب تم جانو، تمہارا کام جانے، اس کو پڑھو نہ پڑھو یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میں تو چلا، میرا کام تھا تمہیں دے دینا۔ ایسے دے دینے کا نام بلاغ نہیں ہے۔ رسول کے معنی میسنجر، پیغام رساں، پیغام لانے والا، پیغمبر، پیام لانے والا۔ تو یہ جو نبیوں نے فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین، ہم تک تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا تھا۔ اس پہنچا دینے کی اصطلاح جو قرآن اور تفسیر اور حدیث میں ملتی ہے وہ یہ کہ جو پیغام نبی لے کر آیا ہے اس کو پڑھ کر
اس پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک عملی جامہ اس پیغام کو پہنا کر اور اس پیغام کو تجرباتی اور مشاہداتی جو علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کا درجہ ہے اس تک پہنچا دینا، اور عمل کر کے اور نافذ کر کے یہ بتا دینا کہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، نہ صرف تھیوری بلکہ پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھا دینا، یہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بلاغ سے مراد لوگوں کے دلوں میں اتار دینا، بلاغ سے مراد لوگوں کو سمجھا دینا، بلاغ سے مراد نیکی کی محبت کو پیدا کر دینا اور گناہوں سے نفرت دلا دینا، بلاغ سے مراد تزکیہ نفس کر دینا، بلاغ سے مراد تصفیہ قلب کر دینا، بلاغ سے مراد قرآن کا علم سکھا دینا، بلاغ سے مراد حکمت کے موتی عطا کر دینا، بلاغ سے مراد نجات دہندہ بن کر لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دینا۔ یہ ہے بلاغ المبین، کہ ہم پر تو فقط اتنی ذمہ داری تھی کہ اللہ کے پیغام کو تم تک اس طریقے سے پہنچائیں کہ تمہارے دلوں میں اس کو اتار دیں۔ اب پھر انسان کے اوپر رکھا۔ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے قوموں کے عروج و زوال کا ایک ابدی اصول بیان فرما دیا۔ قرآن نے یہ بیان فرما دیا کہ قومیں کیسے ابھرتی ہیں اور کیسے ان کا ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ تقریباً 25 سے 26 قرآن مجید میں قوموں کے واقعات موجود ہیں، اور ہر قوم کا عروج اور زوال ان واقعات میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ عروج کے فلسفے کو بھی بیان کیا اور زوال کے فلسفے کو بھی بیان کیا۔ عروج نہ منطقی ہوتا ہے نہ زوال منطقی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو قوموں کا عروج و زوال بیان کیا ہے سورہ الرعد کی آیت نمبر 11 میں، جو کہ مدنی سورہ ہے، اور مدینہ منورہ میں ایک قوم وجود میں آ رہی تھی، ایک امت وجود میں آ رہی تھی، اور اس امت کو قائدانہ صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمانی تھی، اور اس امت کو قائد بنانا تھا، رہبر بنانا تھا، امام بنانا تھا تمام قوموں کے اوپر۔ تو مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں کے جو مضامین ہیں وہ معاشرتی ہیں، وہ قومی سطح کے ہیں، وہ اجتماعی سطح کے ہیں، وہ مقننہ کے سطح کے ہیں، وہ قانون سازی کے بنیاد پر ہیں، وہ جہاد ہے، وہ ایک اجتماعی عملی کوشش کے اصول قرآن نے مدنی صورتوں میں بیان کیے ہیں، کیونکہ یہاں اجتماعیت جنم لے رہی تھی، یہاں مسلمان ایک قوم بن رہے تھے، اور اس قوم کو قیامت تک تمام قوموں کو لیڈ کرنا تھا۔ تو لیڈ کرنے کے لیے اللہ اس قوم کو 10 سالہ مدنی دور سے جو گزار رہا تھا، مکے میں 13 سال میں صبر کو پیدا کیا گیا، استقلال کو پیدا کیا گیا، مدینہ منورہ میں ایمان کو مضبوط کیا گیا، نظریات کو مضبوط کیا گیا، فکر کو مضبوط کیا گیا، مشکلات کو جھیلنا سکھایا گیا، مشکل وقت کیسے گزارا جائے 13 سال میں مکے میں یہ سکھایا گیا۔ اور 10 سال میں جو ٹریننگ 13 سال کی تھی اس پر عمل کرنا، اور عملی جامہ جو قرآن اصول اتار رہا تھا ان اصولوں کو کس طرح اپلائی کرنا ہے معاشرے کے اوپر، اجتماعیت میں قرآن وہ سکھا رہا تھا اور جہاد کروا رہا تھا، معاشرے کو تشکیل دے رہا تھا، اخوت کا رشتے کو پیدا کیا گیا، بھائی چارگی کو پیدا کیا گیا، جو میوچل کوآپریشن ہے معاشرے میں لوگوں کا اس کو اخوت کا نام دیا گیا، جو اکنامیکل کارپوریشن ہے معاشرے میں، زکوٰۃ کو نافذ کر کے جو مدینے میں زکوٰۃ نافذ ہوئی اور فرض ہوئی اس کو اپلائی کروایا گیا، صدقہ اور خیرات کو زکوٰۃ کے علاوہ اور ٹیکسز کو زکوٰۃ کے علاوہ ریاست کو یہ اختیار دیا گیا کہ کس طریقے سے ایک کلیکٹیو لائف اور ایک ریاست کیسے چلتی ہے، اس میں عوام کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، اس میں خلیفہ کا کیا عمل دخل ہوتا ہے، ان تمام اصولوں کو واضح کیا گیا۔ تو مدینہ منورہ میں سورہ الرعد نازل ہوئی، اور اس کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم
اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتا ہی نہیں ہے، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کی فکر میں نہ ہو اور جد و جہد نہ کر لے۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کو منتج کر دیا، یعنی قوم کا عروج اور زوال اس کے اپنے کیے گئے فیصلوں پر ہوگا، اپنے کیے گئے۔ قوم جیسے فیصلے کرے گی ویسا ہی نتیجہ نکلے گا۔ انفرادی طور پہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، آپ کا مستقبل آپ کے فیصلے ہیں۔ آپ کا مستقبل کیا ہے؟ آج کے اچھے فیصلے کل کا اچھا مستقبل۔ جو آج اچھے فیصلے نہیں کرتا اس کا کل جو ہے اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ذہنوں میں غلط فہمی ڈال دی گئی ہے نا، کل کا اللہ دیکھے گا، دیکھا جائے گا کل کا کل، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے اچھا نہ ہو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے، اور جس کا آنے والا کل آج سے بہتر نہ ہو، فرمایا کہ مومن کی یہ شان نہیں۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے جو اصول بیان کیا تھا کہ اللہ نے قوموں کے عروج اور زوال، اس کا فیصلہ قوموں کے فیصلوں کے اوپر منحصر کر دیا۔ انحصار کس پر ہے؟ ان کے کیے گئے فیصلے اور عمل کے ساتھ وابستہ رکھا ہے عروج و زوال۔ آج جیسا آپ کا عمل ہوگا ویسا ہی آپ کا کل ہوگا۔ تو قوم دیکھے آج کیا کر رہی ہے، کہتے ہیں نا کل اب بہتر ہو جائے گا، اللہ مالک ہے۔ بھئی اللہ تو مالک ہے، لیکن اللہ نے انسان کو بے اختیار نہیں بھیجا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، سب آرڈینیٹ کر دیا۔ انسان کو اختیار اور اتھارٹی دے دی زمین اور آسمان کے درمیان کہ فیصلے تمہیں کرنے ہیں، کرو۔ میں نے تمہارے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا، کہ انسان سے کہا کہ یہ جہاں تیرے لیے، تو نہیں اس جہاں کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے۔ اب اس جہاں کو جیسے استعمال کر سکتے ہو، اس کی قوتوں کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو آپ جیسے استعمال کر لیں۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ قرآن نے قوموں کے عروج و زوال کو منحصر کر دیا قوم کے فیصلے اور ان کے اعمال کے ساتھ منسلک کر دیا۔ قوم اگر عروج پائے گی تو اپنے فیصلے اور اپنے اعمال کی وجہ سے۔ یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو قول کہ اگر کسی کا عمل، یہ انفرادی طور پر بھی ہے، اجتماعی طور پر بھی ہے، اگر کسی کا عمل اسے پیچھے کر دے تو اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا۔ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ اپنے نسب سے کہنے لگے ہم سب سے آگے، کیونکہ ہمارا رشتہ رسولوں سے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہودی مذہب واحد مذہب ہے جس کو کوئی اسٹڈی کر کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذاہب ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد انہیں اچھے لگتے ہیں، وہ قبول کر لیتے ہیں مذہب۔ یہودیت میں یہ اصول نہیں ہے۔ یہودیت کو کوئی بھی اسٹڈی کر کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے ایک الگ بات، لیکن یہودی اپنے اندر آپ کو شمار نہیں کریں گے، آپ کو ایکسیپٹ یہودیت میں نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ہاں اصول ہے یہودی فقط اور فقط پیدائشی طور پر پیدا ہوتا ہے اور وہ نسل سے پیدا ہوتا ہے۔ نسب اس کا یہودیت اگر ہے تب وہ یہودی ہوگا، ورنہ کوئی کتنا بڑا عالم بن جائے یہودیت کا، وہ اس کو یہودیت میں شمار نہیں کرتے۔ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں۔ یہی تک بات کروں گا۔ انہوں نے اپنے نسب
کی بنیاد پر کہا کہ ہم سب سے افضل ہیں. یہی کہا نا، لا تمسنا النار الا ایاما معدودات. ہم چونکہ یہودی ہیں، اگر بالفرض آگ میں ڈالے بھی گئے تو چند دن کے لیے آگ میں ڈالے جائیں گے اور دوبارہ نکال لیا جائے گا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ نسب کے لحاظ سے ہم یہودی ہیں، ہم نبی کی اولادوں میں سے ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، جس کا عمل اسے بے قدر اور بے وقت بنا دے، اس کا نسب اسے عزت نہیں دلا سکتا، اس کا نسب اسے مقام نہیں دلا سکتا، اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکتا. یہی قرآن کہہ رہا ہے. قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا. یہی فرمایا اللہ کے نبی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نبی کی امت ہے، لہٰذا ہم کتنے گناہ کر لیں ہمارے لیے معاف ہے. عقیدہ شفاعت کو غلط سمجھا گیا. عقیدہ شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھل کے گناہ کرو، نبی تمہیں بخشوا لیں گے. عقیدہ شفاعت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ عمل سے تہی دست ہو جاؤ، نمازیں چھوڑ دو، روزے چھوڑ دو، حق کو چھوڑ دو، حق کا ساتھ دینا چھوڑ دو، برائیاں جو ہے وہ کرنے کی ضرورت، اچھائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے دل چاہے گناہ کر لو. بھئی نبی نے تو کہا ہے میں بخشوا دوں گا، لہذا بس موج کرو دنیا میں، سارے گناہ کرو. کیونکہ بھائی عالم صاحب نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، تو لہذا ڈرنے کی کیا بات ہے. یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، گناہ کو گناہ جانے، برائی کو برائی سمجھے. اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو اللہ سے توبہ کرے، نہ کرنے کا عہد کرے، پھر اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے. دیدہ دلیری پہ شفاعت نہیں فرمائیں گے کہ تم کھل کے دیدہ دلیری سے تم باطل کے ساتھ دنیا میں کھڑے رہے، غاصب، ظالم اور جابر کے ساتھ تم کھڑے رہے، تم طاغوتی اور شیطانی نظام کا حصہ بنے رہے، شیطانی اعمال کرتے رہے، لوگوں کا حق مارتے رہے، زیادتیاں کرتے رہے، دین کو بیچتے رہے، اور پھر بعد میں تم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کے نبی میری شفاعت فرما دیں. اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا. رائی کے برابر ایمان. تو مارکیٹ سے جا کے دیکھیں رائی کا ایک دانہ کتنا سا ہوتا ہے. رائی کا دانہ. اب ایک حدیث سنیے، پہلے اس کو سمجھے. حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں اس کو جہنم سے نکال کے جب تک جنت میں نہ ڈال دوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. اچھا، رائی کا دانہ بہت چھوٹا سا ہے. ایمان کی بات کی ایک دوسری بات میں فرمایا کہ جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا جب تک اس کے اندر ایمان ہے. اور فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے وجود سے نکل کر باہر آ جاتا ہے. ایمان اس کے قلب سے، اس کی ذات سے، اس کے وجود سے نکل کر باہر آ جاتا ہے اور اس کا وجود ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، تب وہ گناہ کرتا ہے. جب گناہ انسان کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے. جتنی دیر گناہ میں ملوث رہا اتنی دیر وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھا، اتنی دیر وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھا. مثال کے طور پر ایک شخص حرام مال کھاتا ہے، ٹھیک ہے، حلال کھانا تھا، دل میں برائی آئی، سوچ آئی، اور پھر یہ کیا کہ اس نے کسی کا حرام مال، کسی کا حق مار کے پیسہ کما لیا، پیسہ ہتھیا لیا.
اب جب وہ یہ کام کر رہا تھا، ناجائز پیسہ لے رہا تھا، رشوت لے رہا تھا، یا کسی کی وراثت سے مال کھا رہا تھا، یا کسی کو دھوکہ دے کر پیسہ کما رہا تھا، کم تول کے جھوٹ بول کے پیسہ کما رہا تھا، تو اس وقت جب یہ کام کر رہا تھا تو اس کے اندر ایمان نہیں تھا، ایمان نکل گیا تھا۔ پھر وہ پیسہ لیتے کے ساتھ ہی اس نے اس پیسے کو کھانا شروع کر دیا، تو ایک حرام لقمہ 40 دن تک اپنا اثر انسانی جسم میں دکھاتا ہے۔ اور حرام لقمہ انسان جب کھاتا ہے اور ہضم ہوتا ہے اور اس کا خون بنتا ہے، اس تمام پروسیس میں بائیولوجی یہ کہتی ہے، فزیولوجی یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 40 دن تک اس کا جو خون بنتا ہے اس حرام مال سے کھایا، ہضم کیا، اس کے بعد میٹابولزم ہوا، اس کا کھانا ٹوٹا، انرجی میں بدلا، انرجی میں بدل کے خون میں گیا، اور خون بن کے وہ گردش کرنے لگا۔ 40 دن کے اندر انسان کا خون جو پرانا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور 40 دن کے بعد نیا خون بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک حرام لقمہ کھایا تو 40 دن کی نمازیں گئیں، 40 دن کی دعائیں گئیں، 40 دن کی عبادت گئی، 40 دن کے اندر حج عمرہ کیا گیا اگر حرام مال پیٹ میں تھا، تو 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ 40 دن کے بعد اگر اس نے جائز اور حلال کھانا کھانا شروع کر دیا تو حلال اور جائز کھانے سے وہ خون نیا بنے گا۔ یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ 40 دن میں انسان کا خون ختم ہو جاتا ہے، پانی بن کے، پیشاب بن کے، پسینہ بن کے، فضلہ بن کے جسم سے باہر آ جائے گا۔ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں باڈی لے لیتی ہے، خون میں سے جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ پانی بن جاتی ہیں، پسینہ پیشاب بن جاتی ہیں اور انسان کے جسم سے باہر آ جاتی ہیں۔ 40 دن کے بعد نیا خون اس کے نئے لقمے سے بننا شروع ہوتا ہے۔ اب اگر وہ حلال ہوا تو خون جو ہے وہ ستھرا بنے گا، ستھرا بنے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل جاتا۔ ٹھیک ہے، حرام لقمہ نہیں کھایا تھا، اس نے کسی کو گالی دی تھی، اس نے وہ کام کیا تھا جو حرام ہے قرآن و حدیث سے، زنا کیا، شراب تو پھر پیٹ میں ہی گئی نا، وہی 40 دن والی بات آ گئی، پیٹ میں کچھ نہیں گیا، اس نے ایسا گناہ کیا جس کا تعلق معدے اور پیٹ سے نہیں تھا، اس کا تعلق انسان کی نفسانی خواہشات اور دوسری چیزوں سے تھا، کسی کو مارا، زخمی کر دیا، ناحق قتل کر دیا۔ تو جس وقت وہ یہ کر رہا تھا ایمان کی حالت میں نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا ایمان اگر تم میں ہے تو تم گناہ نہیں کر سکتے، ایمان اگر ہے، اور ایمان اللہ کے نبی کی محبت ہے، ایمان اللہ کو ہر جگہ موجود حاضر و ناظر جاننا ہے، اللہ کا خوف دل میں ایمان ہے۔ اللہ کا خوف نہیں ہوگا جب بھی کرے گا، گناہ میں انسان اللہ کے خوف سے عاری ہو جاتا ہے، اس کے دل میں یہ خوف نہیں رہتا کہ مجھے اللہ پکڑ لے گا۔ جب گناہ کر چکتا ہے تو ندامت ہوتی ہے، یہ کیا کیا، اللہ مجھے سزا دے گا۔ تو شیطان جب انسان سے گناہ کروا رہا ہوتا ہے تو اس کو نڈر بنا دیتا ہے۔ شیطان جب گناہ کروا رہا ہوتا ہے انسان کو تو انسان سے کہتا ہے کہ اس میں لذت ہے، گناہ میں لذت ہے، گناہ بے لذت نہیں رکھا اللہ، گناہ میں لذت ہے، اور لذات کو چھوڑنا ہی تزکیہ نفس ہے۔ گناہ کی لذتوں کو چھوڑنا واجب اور فرض ہے، دیگر دنیا کی لذتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑنا یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ میرا موضوع نہیں ورنہ بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا۔ اور ایمان در حقیقت ایمان کی جان، ہر چیز ایک مرکز ہوتا ہے، اور ایمان کا مرکز کیا ہے؟ ایمان کا مرکز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے، نبی کے بتائی ہوئی توحید پر ایمان لانا، نبی کے بتائی ہوئی شریعت پر ایمان لانا۔ نبی کی محبت اور ادب ہوگا تو توحید پر بھی ایمان اچھا ہوگا، ورنہ آج کل لوگ توحید بیان کرتے کرتے شان نبوت میں گستاخی کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرکز کو نہیں پکڑا۔
اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، ولیوں کی شان میں گستاخی کر گئے. بھائی یہ کون سی توحید ہے؟ قرآن نے تو ایسی کوئی توحید بیان نہیں کی، حدیث نے تو ایسی کوئی توحید بیان نہیں کی کہ اللہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. بالکل ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے. بالکل ہے. اللہ ہی سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے. بالکل ہے. لیکن اگر ساتھ یہ کہا جائے کہ تمام نبی اس کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، معاذ اللہ، یہ کتابوں میں لکھا گیا ہے. توحید بیان کرنے کے لیے یہ جملے کتابوں میں لکھے گئے ہیں کہ اللہ عزت والا ہے اور کل مخلوق، جمی مخلوق بشمول انبیاء مرسلین، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، اللہ کے نزدیک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. معاذ اللہ. یہ کون سا طریقہ ہے توحید کو بیان کرنے کا کہ شان نبوت میں گستاخی کرو؟ چونکہ مرکز کو آپ نے نہیں پکڑا تھا تو توحید بھی ایسی بیان کری کہ جس میں گستاخی ہو. یہ کہتے ہیں نبی مرکز. نبی کی ذات، نبی کا علم، نبی کا حسن، نبی کی معجزات، نبی کی کل ذات مرکز ایمان ہے. اگر نبی کو وہ مقام دے دیا جس کا وہ حق رکھتے ہیں اپنے دل میں، اپنی فکر میں، اپنے نظریے میں، اپنی سوچ میں، تو ہر چیز اپنے مقام پر آ جائے گی. یہ ایک ایسا کرشماتی مرکز ہے کہ جب چیزوں کے بیچ میں رکھو گے نا اس کو، تو باقی چیزیں خود بخود اپنے اصل مقام کو لے لیں. آٹومیٹکلی ہر چیز اپنے اصل مقام پہ آ جائے گی. تو اب توحید بیان کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ شان نبوت میں گستاخیاں کرتے پھریں، آپ ولایت کی شان میں گستاخیاں کرتے پھریں؟ یہ تو قرآن کا طریقہ نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، رائی کے برابر ایمان سے مراد اللہ کے نبی کی معرفت ہے، اس سے محبت ہے. جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، اب ٹھیک ہے، جب گناہ کیا اس کے دل میں محبت نہیں تھی اللہ کے نبی کی، جبھی تو کیا. ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی سے محبت کا دعویٰ کرے پھر وہ جو کہے وہ نہ کرے؟ جب وہ گناہ کرے گا اس کے دل سے ایمان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے ایمان اس کے وجود سے نکل کے باہر آ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کر چکتا ہے تو ایمان اس کے دل میں واپس چلا جاتا ہے. یہی ایمان ہوتا ہے جو اس کو پشیمانی کی طرف لے کے آتا ہے. یہی ایمان ہوتا ہے جو احساس گناہ پیدا کرتا ہے. یہی ایمان ہوتا ہے جو انسان کو توبۃ النصوح کی طرف لے کے آتا ہے، اللہ کی طرف سچی توبہ کی طرف لے کے آنے والا یہی ایمان ہوتا ہے. اب اگر ایک شخص مسلسل گناہ کرتا چلا جائے، حرام کھاتا چلا جائے، تو مجھے بتائیے ایمان کو تو اس کے اندر داخل ہونے کا وقت نہیں ملے گا. ایسا ہی ہوگا. 40 دن میں وہ ختم ہونا تھا خون، میں نے پھر ایک اور لقمہ کھا لیا، پھر ایک اور لقمہ کھا لیا، پھر 40 دن، پھر ایک میں نے زنا کر لیا، پھر وہی، پھر میں نے شراب پی لی، پھر وہی، پھر میں نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا، پھر وہی. ایمان کو آپ کے وجود میں داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا. جب یہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہیں مرنا مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو. اب اگر لقمہ ہے، اب اگر کوئی بے ایمانی ہے تو ایمان تو نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے. کوئی قوم اگر غلط فیصلے کرتی چلی جائے، اور بالخصوص ایسے فیصلے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، بتائیے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی یا زحمتیں آئیں گی قوم پر؟ زحمت آئے گی قوم پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں پہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ کسی قوم کی حالت کو ہرگز نہیں بدلتا. آپ کے فیصلے پر رکھا ہے. آپ کا اچھا مستقبل وہ ہے جو آپ کے آج کے اچھے فیصلے ہیں. آج اچھے فیصلے کرو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کل آپ اچھا مستقبل خود ہی دیکھ لیں. بھائی کوئی بیج آپ بوئیں گے تبھی تو اس کوئی بیٹھے گا. جب بیج ہی نہیں بویا ہم نے تو کل سائے کی تمنا کرنا تو بے وقوفوں کی جنت میں رہنے کی مترادف ہے. آج بیج بو، آج کوئی پودا اگاؤ گے تو کل اس کے سائے میں تمہاری نسلیں بیٹھیں گی یا تم بیٹھو گے. ہم آج تو کوئی بیج نہیں بو رہے اور کل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آنے والا کل ہمارا ہوگا. ایسے کیسے ہوگا؟ ایسے کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جو قوم خود نہیں بدلنا چاہتی ہم اس کو نہیں بدلتے. جو فرد خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا اللہ بھی نہیں کرتا. اللہ ہر شے پر قادر ہے.
بالکل قادر ہے، لیکن اللہ نے انسان کو فیصلے کا اختیار دے دیا، اور اللہ کی مشیت ہے، حکومت چاہے برے لوگوں کے پاس آئے یا اچھے لوگوں کے پاس آئے۔ بہت سخت اصول بتا رہا ہوں میں قرآن کا۔ اللہ نے طاقت کو حکومتوں کے حصول کا قانون بنا دیا ہے، جو طاقتور ہوگا وہی حکومت کرے گا، یہ ہمیشہ سے اصول ہے۔ چاہے فرعون کی حکومت ہو، چاہے نمرود کی حکومت ہو، چاہے شداد کی حکومت ہو، چاہے چنگیز خان کی حکومت ہو، چاہے ہلاکو کی ہو، جس کے ہاتھ میں پاور ہے یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ حکومت اس کو دے دیتا۔ دنیا میں دو قسم کی قوتیں ہیں، ایک خیر کی اور ایک شر کی۔ اب شر کی قوتیں اگر تم پر غالب آ جائیں تو حکومت کس کی ہوگی؟ شیطان کی ہوگی۔ شر کی قوتوں کو دعوت کس نے دی تھی؟ میں نے خود دی تھی۔ میں نے سوچا، آنکھ نے دیکھا، دل میں چاہت پیدا ہوئی، اور انسان کے اعضاء و جوارح نے عمل کیا۔ ایسے ہی ہے، پورا وجود شامل ہو گیا گناہ میں۔ اسی طرح اچھائی میں، اچھائی کی دعوت میرا دل جو دیکھے گا، جب ہی کہتے ہیں اچھے لوگوں کو دیکھو، کن کو دیکھو؟ اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، اگر تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ اللہ کے ولی کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، اچھے لوگوں کو دیکھو، اچھے لوگوں میں بیٹھو تاکہ اچھی خواہشات جنم لیں۔ آگ کے قریب بیٹھو گے تو گرمائش آئے گی، برف کے قریب بیٹھو گے تو ٹھنڈک آئے گی۔ جیسے ماحول میں بیٹھیں گے ویسی خواہشات جنم لیں گی۔ کہتے بھئی نماز نہیں پڑھتا، نمازیوں میں بیٹھو گے تو نماز پڑھو گے، شرابیوں میں بیٹھو گے تو نمازی کہاں سے بنو گے، جواریوں میں بیٹھو گے تو زکوٰۃ کہاں سے دینے والے بنو گے۔ جیسے لوگوں میں ہم اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو بٹھائیں گے وہ ویسے ہی بن جائیں گے، اور یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر بدی کی قوت غالب آ جائے تو انفرادی طور پر بھی تم پر شیطان کی حکومت ہوگی۔ اگر معاشروں میں بدی کی قوتیں غالب آ جائیں تو پھر فرعون، حامان، شداد، چنگیز، ہلاکو خان جیسے لوگ حکومت کریں گے، جو لوگوں کا خون بہائیں گے، لوگوں کی زندگی کو عذاب بنائیں گے، اور لوگوں کی زندگی میں نیکی کرنا مشکل کر دیں گے، کیونکہ وہ بدی کی قوتیں ہیں۔ لیکن اس کی دعوت قوم نے خود دی ہوگی۔ اللہ کا یہ اصول ہے، جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ مقدر ہے جس کی وہ خواہش اور کوشش کرتا ہے۔ ہم جیسی خواہش اور کوشش کر رہے ہیں ویسے ہی لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ویسے ہی لوگ مسلط ہیں۔ اس بیان کو آگے چلائیں گے، میرا بیان بہت طویل ہے۔ 5th جنریشن وار جس میں ہم آج ملوث ہیں، کیسے حق اور باطل کی قوتیں نبردآزما ہوتی ہیں اور کیسے معاشروں پر قبضہ کرتی ہیں، اور پھر اپنا اعلی کار شیطانی قوتیں کن کن چیزوں کو بناتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے زندگی رہی تو اس پر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔